سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 22 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں حکایت نمبر 23 ہے۔ آج کی اس حکایت میں جوحا کا ایک اہم لطیفہ بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے بارے میں کسی سے کہے تو ضرور انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس کو آئندہ کل کرنے والا ہوں، الا یہ کہ انشاءاللہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کہہ کر ہی بات کہو۔ مثلا انشاءاللہ کل میں تمہارے گھر آؤں گا، صرف اتنا نہ کہے کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا، کیا معلوم تمہاری کل آئے گی بھی کہ نہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئے کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ خیر تو کل آتی ہے کہ نہیں آتی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہر کام کے اندر انشاءاللہ کہہ کر ہی اس کام کے بارے میں کہنا چاہیے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر سی حکایت ہے، لیکن اس میں بہت ہی بڑا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوحا فی السوق، جوحا بازار میں ہے۔ خرج جوحا الی السوق لیشتری حمارا بعد ان مات حمارہ، جوحا بازار کی طرف نکلا تاکہ وہ ایک گدھا خریدے اس کے گدھے کے مرنے کے بعد، یعنی دوسرا گدھا خریدنے کے لیے نکلا۔ فلقیہ صدیق لہ، پس اس کو اس کا ایک دوست ملا۔ لقیہ یلقا کا معنی ملنا، سمیع اسمہ سے ملاقات کرنا۔ فلقیہ صدیق لہ، پس اس کا ایک دوست اس کو ملا۔ فقال لہ، تو اس نے اس کو کہا، یعنی اس دوست نے اس جوحا سے کہا، الی این انت ذاہب یا جوحا، اے جوحا تو کہاں کی طرف جا رہا ہے۔ فقال جوحا، تو جوحا نے کہا، الی السوق لیشتری حمارا، بازار کی طرف، یعنی بازار کی طرف جا رہا ہوں، لیشتری حمارا، تاکہ میں ایک گدھا خریدوں۔ قال صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے کہا، قل انشاء اللہ، تو کہہ انشاء اللہ۔ قال جوحا، جوحا نے کہا، ولماذا اقول انشاء اللہ، الدراہم فی جیبی والحمیر فی السوق، اور کیوں میں کہوں انشاءاللہ، دراہم میری جیب میں ہے اور گدھے بازار میں ہیں۔ حمار ان کا معنی گدھا، اس کی جمع حمیر بھی آتی ہے، جیسی یہاں پر حمیر ہے، اور ایک جمع اس کی حمورن بھی آتی ہے، اور درہم کی جمع ہے دراہم، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے، اور دینار جس کی جمع دنانیر آتی ہے، سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ فذهب جوحا الی السوق، پس جوحا بازار کی طرف گیا۔ فجاء لص فسرقہ، پس ایک چور آیا، اس نے اس کو چوری کر لیا، یعنی اس سے اس نے چوری کر لی۔ وہو لا یدری،
اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا تھا، یعنی چور اس کے پاس آیا اور اس نے چوری کر لی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور وہ نہیں جانتا تھا۔ وَأَخَذَ جُحَا يَنْظُرُ إِلَى الْحَمِيرِ بِدِقَّةٍ، اور جوہا دیکھنے لگا گدھوں کی طرف بدقت، یعنی دقت کے ساتھ، یعنی بہت ہی باریک بینی کے ساتھ۔ دقت کا معنی بہت ہی باریک بینی کے ساتھ، اور جوہا دیکھنے لگا گدھوں کی طرف بہت باریک بینی کے ساتھ۔ حتی اختار حمارا جیدا، یہاں تک کہ اس نے ایک عمدہ گدھا چن لیا، ایک عمدہ گدھا اس نے چن لیا۔ ولما اراد ان يدفع ثمنه لم يجد الدراهم، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا ثمن ادا کرے تو اس نے دراہم کو نہیں پایا۔ دفع کا معنی دفع، ثمن کا معنی ثمن ادا کرنا، قیمت چکانا۔ جیسے اگر کوئی چیز آپ خریدے اور خریدنے کے بعد پوچھنا ہو بیچنے والے سے کہ کتنے روپے ہوئے، تو آپ عربی کے اندر یہ نارمل جملہ کہیں گے، کم ادفع الیک، کم ادفع الیک، یعنی میں تجھے کتنا چکاؤں۔ ولما اراد ان يدفع ثمنه لم يجد الدراهم، اور جب اس نے چاہا کہ اس کا ثمن ادا کرے تو اس نے نہیں پائے دراہیم کو۔ فعاد الى البيت حزینا، پس وہ لوٹا گھر کی طرف غم زدہ ہو کر۔ فلقيه صديقه، تو اس کا دوست اس سے ملا۔ فقال، تو اس نے کہا، دوست نے، این الحمار، گدھا کہاں ہے، یا جوہا ای جوہا۔ فقال جوہا، تو جوہا نے کہا، سرقت الدراہم انشاءاللہ، انشاءاللہ دراہم چوری ہو گئی، انشاءاللہ دراہم چوری ہو گئی۔ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، نستفید من القصة درسا جمیلا وهو ان الانسان لا بد ان يقدم مشیۃ اللہ فی کل شیء۔ اس قصے سے ہم حاصل کرتے ہیں ایک بہت اچھا سبق، درسن جمیلاً، بہت اچھا سبق اس قصے سے ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی سبق ملتا ہے۔ اور وہ کون سا؟ وَهُوَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا بُدَّ أَن يُقَدِّمَ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ یہ کہ انسان ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کو ہر چیز میں مقدم رکھے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی مشیت کو مقدم رکھے، مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کہے۔ وَأَن يَكُونَ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور صرف وہ توکل کرنے والا ہو صرف اللہ پر، اور صرف اللہ وحدہ پر ہی وہ توکل کرنے والا ہے، اللہ ہی پر سے وہ بھروسہ کرے، کسی اور پر نہ کرے۔ ولا يتوکل علی نفسہ طرفۃ عین، اور وہ بھروسہ نہ کرے اپنے آپ پر بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ طرفۃ عین کا معنی پلک جھپکنا، آنکھوں کی جو پلک ہوتے ہیں جھپکاتے کتنی دیر لگتی ہے، اتنا بھی اپنے آپ ذات پر بھروسہ نہ کرے۔ جب اپنی ذات پر بھروسہ نہ کرے تو پھر دوسروں پر کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ توکل نہ کرے اپنی ذات کے اوپر بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ حتی یحفظہ اللہ من کل سوء، تاکہ اللہ اس کو بچائے ہر برائی سے، تاکہ اللہ اس کی حفاظت کرے یا اس کو بچائے ہر برائی سے، من کل سوء، ہر برائی سے۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کا ویڈیو نمبر 23۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔